बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तानी मुईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। आज खबर यह है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को GSP प्लस का स्टेटस दे दिया है, जिसके बाद जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं ये ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट इनकी 27 यूरोपीय ममालिक में हो सकती है, जिसका कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक अच्छी खबर है। तो हमने आज यही सोचा कि इकॉनमी के हवाले से एक आजकल मीडिया पे एक नई स्कीम का बहुत चर्चा है, इस पे आज बात की जाए। तो ये जो स्कीम है ये है वज़ीर आज़म की तरफ से जो नौजवानों के लिए कर्जे का ऐलान किया गया है। तो इस स्कीम का बहुत चर्चा है और बताया जा रहा है कि 100 अरब रुपए की स्कीम है और 1 लाख नौजवानों में छोटे कर्जे तकसीम किए जाएंगे 1 लाख से लेकर 20 लाख तक। तो कुछ इस पे एतराज़ात भी आ रहे हैं, कुछ लोग इसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बड़ा एतराज़ ये आ रहा है कि जी ये तो एक सियासी रिश्वत है और इस वक्त पाकिस्तान की मुईशत जो है उसमें से 100 अरब रुपया कहाँ से लाया जाएगा। तो ये जो स्कीम है नौजवानों को छोटे कर्जे देने की स्कीम, ये पाकिस्तानी मुईशत पे बोझ बनेगी या पाकिस्तानी मुईशत को आगे लेके जाएगी, इस पे आज हम बात करेंगे। दिखाते हैं कि ये इसका जो स्कीम है ये है क्या। तो इस पे सबूक सैयद साहब की एक रिपोर्ट है, वो हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर आज़म कर्जा स्कीम के फार्म नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन बैंक से मुफ्त वसूल करके 100 रुपये फीस के साथ बैंक में जमा कराए जा सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल के बाद कर्जा जून तक मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अरसा दराज से इस चक्कर में था कि किसी तरह किसी बैंक से कुछ लोन लेके तो मैं अपने कारोबार को वसी करूं। तो मुझे गेमिंग जोन के लिए कुछ पैसे दरकार थे, इसलिए मैंने अप्लाई किया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब की इस स्कीम से लोगों को खतरखा फ़ायदा होगा, लेकिन इसके प्राइसेस ज़रा थोड़े से मुश्किल है। कर्जा स्कीम से 1 लाख जवान इस्तेफादा करेंगे। ख्वातीन के लिए 50%, जबकि शुहदा के खानदानों के लिए 5% कोटा मुख्तस किया गया है। कर्जा 8 सालों में वापस करना होगा, ताहम कर्ज हासिल करने के पहले साल में कोई किस्त भी वापस नहीं करनी होगी। बाज़ अफराद कर्जा स्कीम के बारे में अजब कशमकश का शिकार हैं। ये इसमें तो हमें तो मसाइल ही नजर आ रहे हैं ना, ये जो कुरंदाजी हो रही है या ये जो गारंटर मांग रहे हैं, कौन किसी की गारंटी देता है? कोई भी नहीं देता। काफ़ी लोगों से ये सुनने के लिए मिल रहा है कि हमें जब ये कर्जा मिलेगा हम अपना मकान बना लेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम शादियां करेंगे, कुछ और अदर बिजनेस में वगैरह में जो फजूल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे लगाने की। कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ये लेके बाहर चले जाएंगे और कौन पूछने वाला है, हुकूमत चेंज हो जाएगी। सबसे बेहतर ये होता कि इसके सूद में कुछ छूट दी जाती नौजवानों को। अगर ये बिला सूद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 100 अरब रुपए से शुरू की जाने वाली वज़ीर आज़म की कर्जा स्कीम के तहत 8 कारोबारी शोबाजात में 50 से ज़ायद कारोबार खोलने के लिए तैयार मंसूबे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम के तहत अभी तक तकरीबन 30 लाख से ज्यादा फार्म वसूल किए जा चुके हैं। ताहम बाज़ नौजवानों का ये कहना है कि इस स्कीम में बाज़ शराइत इतनी सख्त हैं कि शायद वो इस स्कीम से बेहतर तौर पर इस्तेफादा न कर सकें। कैमरामैन अब्दुल सोमरों के साथ सबूक सैयद, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी हसन निसार साहब, अब आप ये बताइए कि जैसा कि डॉक्टर वकार मसूद साहब ने बताया कि पहले साल 100 अरब रुपया तकसीम होगा 1 लाख नौजवानों में और 5 साल में 500 अरब रुपए 5 लाख नौजवानों में तकसीम किए जाएंगे। तो आप ये नहीं समझते कि बड़ी अच्छी स्कीम है? 5 लाख नौजवान जो है उनको रोजगार मिलेगा। देखें, ये अंधे रेवड़ियां बांटेंगे और ये उस एतबार से अच्छी स्कीम है। मेरा तो दिल करता है कि जिसने ये कंसीव की है मैं उसके हाथ पे बैत कर लूं। बुनियादी तौर पे मीर साहब, ये पीली टैक्सियों, ये सोलर लैंपों, लैपटॉपों, ये इस तरह की नौटंकियों जैसी एक और नौटंकी है। लेकिन बात सुने, कल की बात है, आपने उस बच्ची की तस्वीर देखी होगी जिसने बाप से कॉलेज की फीस मांगी। बाप ने अपनी बेटी को गोली मारी और फिर अपनी कनपटी पे मार ली। ये जालिमों के हाथ में आया हुआ सारा कारोबार है। असल प्रॉब्लम है लोगों की कुव्वते खरीद बढ़ाना। बॉटम लाइन है लोगों की कुव्वते खरीद में इजाफा करना। मैं ये नहीं कह रहा महंगाई कम करना, कुव्वते खरीद में इजाफा करना। क्या ऐसी कोई बेहुदा स्कीम, वेदर इट इज पीली टैक्सी, वेदर इट इज वो जो लैंप्स बांटे, मेट्रो शेट्रो,
یہ ڈھونگ ڈرامے تو بہت اچھے ہیں، لیکن کیا اس سے عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کا سوال ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، 100 ارب روپیہ 1 لاکھ نوجوان 5 سال میں یہ زیادہ سے زیادہ کتنے بھگتا لیں گے؟ اور یوتھ کی تعداد ہے، اٹ رنز انٹو کروڑز. جن کو نہیں ملیں گے ان کا کیا قصور ہوگا؟ اس کی ٹرانسپیرنسی، اس کو جو ہیڈ کر رہا ہے وہ کوئی ڈاکٹر امجد ثاقب ہے؟ کوئی کریڈیبل آدمی ہے؟ اس کی ٹرانسپیرنسی کی صورتحال کیا ہوگی؟ میں نے بیوروکریٹس کے گھر میں 25 30 پیلی ٹیکسیاں کھڑی دیکھی ہیں جب انہوں نے اس طرح کا ڈرامہ لگایا تھا. اچھا، ایک اور بات مجھے بتائیں کہ بائی دا ٹائم اٹ میچورز، اس وقت تک آپ کا 1,00,000 روپیہ، میرا خیال ہے اگر 25,000 بھی رہ گیا ہو تو غنیمت ہوگی. مجھے سمجھائیں وہ کون سا کاروبار ہے جو 1 لاکھ سے 10 15 20 لاکھ تک کے درمیان ہوگا؟ اور وہی جو ایک صاحب نے ابھی آپ کی رپورٹ میں بتایا تھا کہ اس سے گھروں کی کوئی لوگ گھر اپنا کوئی 2-4 کمرے اور بنا لیں گے، کوئی بچی کی شادی کر لے گا، کوئی پیسہ لے کے بیرون ملک چلا جائے گا، کوئی اس سے ویزا خرید لے گا. اچھا، میں کہتا ہوں کہ 3-4 سال کے بعد اس کا نتیجہ اگر مکمل تباہی، یہ انہوں نے بینک پہلے بھی برباد کیے ہیں یا پھر برباد سائٹ پہ ہوگا. جی حسن نثار صاحب، ڈاکٹر وقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی قرضہ ملے گا وہ ویب سائٹ پہ موجود ہوگا، تو ٹرانسپیرنسی کا سوال کافی حد تک ایڈریس نہیں ہو جاتا. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ بے شمار ملکوں میں ایسی اسکیموں کا حوالہ دیا گیا ہے. جی، تو حامد میر صاحب، بے شمار ملکوں میں بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی جو یہ یہاں کرتے ہیں. جی، بے شمار ملکوں میں فوج بھی ہوتی ہے، وہ اس طرح قبضے نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے. بے شمار ملکوں میں سیاستدان بھی ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، وہ جائیدادیں باہر نہیں رکھتے اور کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ باہر نہیں کرتے. بے شمار ملکوں میں عدلیہ بھی ہوتی ہے اور وہ 100 موٹوں کا استعمال ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے کرتی ہے. سو یہ مثال دینا کہ یہ، اچھا ابھی یہ جو ایک صاحب نے یہ بات کی کہ پیلی ٹیکسی اسکیم کے طور پہ ٹھیک تھی، سو میرا اعتراض یہ تو قطعاً نہیں ہے. جی، میں ایک بنیادی اقتصادی سوال کر رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے ہر وہ اسکیم کینسر ہے، ایڈز ہے، اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، فسکل حوالے سے، جو اس ملک کے عوام کا ایٹ لارج میکرو لیول پہ ان کی قوت خرید کو سہارا نہیں دیتی، اسٹرینتھن نہیں کرتی. یہ ایک دیکھیں، بات سنیں، آج یہ بات آپ لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ، اس پہ جو ابھی وقار مسعود صاحب فرما رہے تھے، مجھے کسی کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے. ہمارا ایک خاص کلچر ہے، ایک خاص سیٹ اپ، ایک خاص طرح کے لوگ ہیں ہم. یہ سوائے اس کے کہ ابیوز ہوگا، اور یہ آلریڈی ایم این ایز ایم پی ایز نے لوٹ سونا اس کی مچا دی ہے. اچھا، اس کے فارمز کی، یہ جن لوگوں کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اچھا، آپ نے قوت خرید کا سوال اٹھایا، ریوڑیاں گھروں میں بٹیں گی. جی، آپ نے کہا کہ قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں. اچھا نہیں، ایک اور بات پلیز، مجھے لیٹ می کنکلوڈ یہاں. جی، کہ دیکھیں، قرض تو اگر ملنا ہے کسی بے حد ضرورت مند کو، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی جس کو 1,00,000 روپیہ دیں گے وہ اس سے، آج کل سردیوں کا موسم ہے، ریوڑیاں خریدے گا، مونگ پھلیاں لے گا، کرے گا کیا اس کا؟ یہ 5 لاکھ میں کون سا کاروبار ہوگا اس کا؟ دیکھیں بات سنیں، ان کی صاحبزادی اس کی نگران ہے، وہ بہت کمپیٹنٹ ہوں گی، بہت کیپیبل ہوں گی، بہت ویل میننگ ہوں گی اور یقیناً ہوں گی، لیکن ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ میں نے امجد ثاقب کا حوالہ دیا، جو بندہ جو کریڈیبل آدمی ہے، جس کو اس کا تجربہ ہے، جو اس کو کامیابی سے بہت بڑے پیمانے پہ فرد واحد ہونے کے ناطے کر چکا ہے. کسی ایسے پروفیشنل کو، سیزنڈ آدمی کو ہائر کرتے تو اس سکیم کی آدھی کریڈیبلٹی تو ویسے ہی وہیں اسٹیبلش ہو جاتی. مجھے بتائیں، جس بیچارے کو 2 لاکھ 4 لاکھ کے لیے ضامن چاہیے، اس کی ضمانت دے گا کون؟ چلیں، یہ آپ نے دو تین اہم سوال اٹھائے ہیں. اس کا حسن نثار صاحب، آپ نے 2 دفعہ نام لیا تھا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا، تو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو نیکسٹ فیز ہوگا اس میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی بھی مدد ان کو حاصل ہے، تو کیا کچھ اطمینان حاصل ہوا آپ کو؟ ہاں نہیں، یہ ڈیفینیٹلی اچھی خبر ہے، لیکن 1-2 باتیں اور، کیونکہ ہماری تاریخ ہے کہ اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے بینکوں کا اجاڑا پھیرنا، ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں نا بندے. دوسری بات ایک اور، میر صاحب وہ ذہن میں رکھیں اور ان کو
ان سے بلکہ یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ مرغیاں بکریاں پالنا، شہد کی مکھیاں پالنا، یہ بڑا سکلڈ بندہ چاہیے، یہ کوئی للو پھتو آدمی کا کام نہیں ہے. اور یہ بے شمار جتنے چند ایک آپ نے اور جتنے میں نے پڑھے یا سنے ہیں ان میں سے بیشتر کام ہیں جو شہروں میں ہو نہیں سکتے. دین دیر از اندر ایسپیکٹ، یہ کریڈٹ اورینٹڈ مارکیٹ ہے. مجھے بتائیں بیکری کی جس کو اے بی سی نہیں آتی، اچھے خاصے بندے کو، میرا خیال ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں دوست ہمارے احباب بشمول میرے، ہم میں سے کوئی ہے جو روٹی بنانا جانتا ہو، جو دن میں 3 بار کھاتے ہیں؟ یہ سکلڈ لوگوں کا. اچھا ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، لیکن پرسنٹیج ورک آؤٹ کر لیں اتنے لوگوں میں سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کام دیکھیں، یہ بھیڑیں پالنا، یہ بکریاں مرغیاں پالنا، یہ کام ہے. اور چونکہ میں یہ سارے کام شوقیہ کرتا ہوں، میں ان کی ساری پیچیدگیوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. تو آپ ان کی کنسلٹنسی کریں نا، آپ ان کے ایڈوائزر بن جائیں. ان کی کنسلٹنسی نہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو، شاید یہ اس کا کوئی توڑ پھوڑ کر کے اس سے کوئی بہتر، دیکھیں بات سنیں، کہیں بھی اگر یہ 10 20 50 100 بچوں کو، نوجوانوں کو یہ قرضہ دیتے ہیں، اس علاقے کا کوئی نہ کوئی ایم این اے ایم پی اے ہوگا، اس کو ضامن بنائیں. ٹھیک ہے، اسے کہ ان کو مانیٹر کرو. جی ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی تجویز دی ہے. رہے ہیں مطلب یہ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں بالکل. جی حسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. یہ صادق صاحبہ جو ہے، نصرت صادق صاحبہ، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی. کس پہ ذمہ داری ڈالی ہے؟ نصرت صادق پہ، اور ماروی ویمن چیف کوآرڈینیٹر بنائی گئی. مطابق 30 لاکھ درخواستیں آ چکی ہیں، 100 روپے یہ وصولی ہو رہی ہے ایک درخواست کی. بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. اور یہ آنے والے دنوں میں کیلکولیٹ کر لیں، اگر یہ ایکسلریٹ ہوتا ہے پروسیس تو یہ کروڑوں میں چلا جائے گا. نہیں جی اس پیسے کا پھر اپنا کوئی استعمال. میں حسن بھائی کوشش کرتا